قربانی کے جانور میں کون سا عیب معتبر ہے؟ قربانی ایک عبادت ہے اور اس کے عبادت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے جو ہر عیب سے پاک ہو، تاکہ یہ عبادت حسن خوبی کے ساتھ ادا کی جا سکے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ بعض چیزیں بظاہر تو عیب نظر آتی ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ ان عیوب میں داخل نہیں ہوتیں جن کی وجہ سے کسی جانور کی قربانی جائز ہی نہ ہو۔ اس لیے قربانی کے جانوروں کے عیوب سے متعلق دو اصولی باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ ایک، شریعت کی نظر میں ہر وہ عیب قربانی کے جائز ہونے میں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے جانور کی منفعت یا جمال مکمل طور پر فوت ہو جائے، ایسے عیب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں رہتی، اور جو عیب اس سے کم درجے کا ہو اس کی وجہ سے جانور کی قربانی ناجائز نہیں ہوتی۔ دو، عیب قلیل یعنی معمولی عیب قربانی کے درست ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتا، جبکہ عیب کثیر کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہیں ہوتی۔ عیب کی اقسام۔ جانوروں میں پائے جانے والے عیب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک، عیب قلیل یعنی معمولی عیب، جس کو عیب یسیر بھی کہتے ہیں۔ دو، عیب کثیر، جس کو عیب فاحش بھی کہتے ہیں۔ کانوں سے متعلق عیوب۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں ہی کان نہ ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ دو، جس جانور کے کان تو ہوں لیکن پیدائشی طور پر ہی چھوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ تین، جس جانور کا کان ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر تہائی یا اس سے کم کٹا ہو تو قربانی جائز ہے۔ چار، جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان لمبائی میں چیرے ہوئے ہوں یا سامنے کی طرف سے پھٹ گئے ہوں یا ان میں سوراخ ہوں یا پیچھے کی طرف سے پھٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر بہتر نہیں ہے۔ سینگوں سے متعلق عیوب۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا سینگ چھوٹے ہوں یا سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہ ٹوٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر جڑ ہی سے اکھڑ جائیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ آنکھوں سے متعلق عیوب۔ ایک، جو جانور اندھا ہو یا بالکل کانا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ دو، جس جانور کی بینائی ایک تہائی سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر ایک تہائی یا اس سے کم بینائی کمزور ہو تو جائز ہے۔ وضاحت۔ جانور کی بینائی کی مقدار معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جانور کو کچھ وقت تک بھوکا رکھ کر پہلے عیب دار آنکھ پر کچھ باندھ کر دور سے چارہ دکھاتے ہوئے قریب لائیں، جہاں سے جانور کو نظر آئے وہاں نشان لگا دیں، پھر صحیح آنکھ کو باندھ کر یہی عمل دہرائیں، پھر دونوں کے فاصلوں کی نسبت معلوم کریں۔ اگر فرق نصف یا اس سے زائد ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نصف یا اس سے زائد بینائی متاثر ہے، اور اگر فرق تہائی سے زائد ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تہائی سے زائد بینائی متاثر ہے۔ تین، بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ناک سے متعلق عیوب۔ جس جانور کی ناک کٹ چکی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر نکیل ڈالنے کے لیے اس میں سوراخ کیا گیا ہو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دانتوں سے متعلق عیوب۔ ایک، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر دانت گر جانے کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دو، جس جانور کے کچھ دانت گر چکے ہوں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ وضاحت۔ بعض حضرات اکابر نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ دانتوں سے مقصود چارہ کھانا ہے، اس لیے اگر کسی جانور کے دانت نہ ہوں لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ زبان سے متعلق عیوب۔ جس جانور کی زبان ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ بعض حضرات کے نزدیک
اگر بکری کی زبان کٹی ہو لیکن وہ چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ پاؤں سے متعلق عیوب: جو جانور اس قدر لنگڑا ہو کہ چلنے کے قابل ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر یہ لنگڑا پن معمولی سا ہو اور چلنے پھرنے میں رکاوٹ نہ بنتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ 2. جس جانور کا کوئی پاؤں اس قدر زخمی ہو کہ اس کے سہارے چل ہی نہ سکتا ہو اور چلتے ہوئے اس کو زمین سے لگاتا ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر چلتے ہوئے وہ پاؤں زمین سے لگا کے چلتا ہو جس کی وجہ سے اس کو سہارا مل جاتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ دم سے متعلق عیوب: 1. جس جانور کی پیدائشی دم ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، البتہ جس جانور کی دم پیدائشی طور پر ہی چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ 2. جس جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر 1/3 یا اس سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ 3. جس دمبے کی چکتی 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر 1/3 یا اس سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے، البتہ دمبے کی چکتی کے نیچے جو چھوٹی سی دم ہوتی ہے اگر وہ پوری بھی کٹ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تھنوں سے متعلق عیوب: 1. اونٹنی، گائے اور بھینس کے 2 تھن کٹ گئے ہوں یا دونوں تھنوں کی گھنڈیاں کٹ چکی ہوں یا کسی مرض کی وجہ سے دونوں تھن خشک ہو چکے ہوں تو ان تمام صورتوں میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ 2. بکری اور بھیڑ کا 1 تھن کٹ گیا ہو یا 1 تھن کا سرا کٹ گیا ہو یا کسی مرض کی وجہ سے 1 تھن خشک ہو گیا ہو تو ان تمام صورتوں میں اس کی قربانی جائز نہیں۔ 3. اگر کسی جانور کے تھنوں میں کبھی دودھ آتا ہو اور کبھی نہ آتا ہو تو یہ عیب نہیں، اس لیے ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ گابن جانور کی قربانی کا حکم: گابن یعنی حاملہ جانور کی قربانی جائز ہے، ذبح کرنے کے بعد اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے، لیکن اگر مردہ نکلے تو اس کا کھانا حلال نہیں، البتہ گابن جانور کی ولادت کا زمانہ قریب ہو تو اس کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ: جو جانور زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے حاملہ نہ ہو سکتی ہو یا جس جانور کا حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بانجھ جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ ذبح کے وقت جانور میں عیب پیدا ہو جانے کا حکم: جس جانور میں ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا۔ خصی جانور کی قربانی کا حکم: 1. خصی جانور کی قربانی بالکل جائز بلکہ افضل ہے۔ 2. جس جانور کا ایک کپورا یعنی خصیہ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جو جانور جفتی پر قادر نہ ہو اس کی قربانی کا حکم: جو جانور عمر رسیدہ ہونے یا اعلیٰ تناسل کٹ جانے یا کسی اور وجہ سے جفتی پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔